بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ جب مشرکین نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ اللہ ہمارا جو مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ اور منصوبہ ہے اس کو افشا نہ فرمائیں، یعنی کسی پر ظاہر نہ ہو، اور خفیہ طور پر آپ علیہ السلام نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ایک عورت تھی مکہ کی رہنے والی سارہ نامی، جو کافر تھی اور گانے گایا کرتی تھی، تو وہ مدینہ طیبہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئی ہو، کیا مسلمان ہو گئی ہو؟ کہنے لگی میں مسلمان نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ جی آپ لوگ شریف لوگ تھے، جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ لوگوں کا مجھے سہارا تھا، تو مالی اعتبار سے میں اب پریشان ہوں، تو آپ لوگوں سے مالی امداد لینے کے لیے مدینہ طیبہ میں آئی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو گانے گاتی تھی، تو مکہ کے نوجوان تمہارے اوپر پیسوں کی روپوں کی جو ہے بارش کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جی بدر کے بعد ان لوگوں نے محفلیں سجانی چھوڑ دی ہیں، تو میرا کاروبار بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد کروائی۔ تو جب یہ مدینہ سے واپس لوٹنے لگی مکہ کی طرف، تو ایک صحابی ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، یہ پکے سچے بدری صحابی ہیں۔ تو یہ اصل میں تھے یمن کے، مکہ مکرمہ میں آ گئے اور مسلمان ہو گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو جب مکی حضرات نے مہاجرین نے جب ہجرت کی تو ان کے خاندان کے لوگ تو مکہ میں تھے، تو اہل مکہ ان کے خاندان والوں کو پریشان کیا کرتے تھے، البتہ جن کے رشتہ دار وہاں تھے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب آپ علیہ السلام تیاری کر رہے تھے مکہ مکرمہ پر حملے کی، تو حضرت حاطب جو اصل میں یمنی تھے اور ان کے خاندان کے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے سوچا کہ جو مہاجرین ہیں ان کے رشتہ دار تو مکہ میں ہیں، لہذا ان کے اہل خانہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کی حفاظت ہو سکے گی، میرے خاندان کا کوئی فرد مکہ میں نہیں ہے، تو میں ایک نیکی کر دیتا ہوں اہل مکہ کے ساتھ، کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاری ہے وہ ان کو بتلا دیتا ہوں، تو آپ علیہ السلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ علیہ السلام کو ہی غلبہ دے گا، البتہ اس احسان کی وجہ سے اہل مکہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے اور ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ستائیں گے نہیں۔ اس ارادے سے انہوں نے ایک رکا لکھ کر اس عورت کے حوالے کر دیا جو مدینہ طیبہ آئی ہوئی تھی۔ تو یہ عورت وہ خط لے کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، حتیٰ کہ یہاں تک بتلا دیا گیا کہ روضہ خاخ مقام پر وہ عورت پہنچ چکی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر ابن عوام، حضرت ابو مرصد رضی اللہ عنہم، ان حضرات کو بھیجا کہ تم تیزی سے جلدی سے
روضے خاک مقام پر پہنچو اور وہاں تمہیں اس حالت میں ایک عورت ملے گی، اس سے خط لے کر آؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم گھوڑوں پر بڑی تیز رفتاری سے اس مقام پر پہنچے مدینہ طیبہ کے راستے میں، اور اس عورت کو اسی کیفیت پر ہم نے پا لیا۔ تو ہم نے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، وہ خط ہمیں ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا میری تلاشی لے لو، میرے پاس خط نہیں ہے۔ تو ہم نے تلاشی لی تو واقعتاً اسے خط نہیں نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ بات کہ خط تمہارے پاس ہے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خط تو تمہارے پاس ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی غلط اطلاع دے دیں، لہٰذا یا تو تم شرافت سے وہ خط ہمارے حوالے کرو ورنہ برہنہ کر کے ہم وہ تلاشی لیں گے۔ تو اس پر اس عورت نے جب دیکھا کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ علیہ السلام کو خط پیش کیا تو اس میں لکھا تھا حاتب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش مکہ کے نام، اور اس میں آپ علیہ السلام کی تیاری کا تذکرہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت حاتب کو بلایا، تو حضرت حاتب جب پہنچے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے معاملے میں کچھ جلدی نہ کیجئے گا، جلد بازی نہ کیجئے گا، میری بات سن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو فوری طور پر غصے میں آ گئے، کہنے لگے دالی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، یہ مقولہ مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، مجھے اجازت دے دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو وہ حضرت حاتب آئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ نہ میں کافر ہوں نہ میں مرتد ہوا، مجھے اسی طرح ایمان آپ کے اوپر ہے جیسے پہلے تھا، بس بات یہ ہے، حقیقت انہوں نے کھولی۔ جب حقیقت بیان کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا ہوا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ یہ اجازت مانگی، یا رسول اللہ یہ منافق ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں ان کا سر قلم کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہیں، اور اہل بدر یعنی جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے جھانک کر دیکھا ہے اور ان کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کو راضی نامہ اپنا جاری کر دیا ہے، تو یہ بدری ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں دل کے حالات کو، میں نے تو ظاہر کو دیکھ کر یہ بات کر دی تھی۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیں آپ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا مت بناؤ، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء اپنا دوست۔ تو یہ نہیں فرمایا اہل مکہ کو یا قریش کو، اس کی اصل وجہ بیان کر دی کہ تم دوست کیوں نہ بناؤ، دوست اس لیے نہ بناؤ کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، اور اس کی آگے وجہ بھی ذکر کر دیا ہے، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف پیغام محبت بھیج رہے ہو، تلقون بھیج رہے ہو، تلقون ایسے ڈالنے کو کہتے ہیں، یعنی پیغام محبت ان کی طرف، مودہ کا معنی پیغام محبت میں کر رہا ہوں، ان کو بھیج رہے ہو، وقد کفروا حالانکہ وہ تو انکار کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق اس حق کا، یعنی اس قرآن یا اس اسلام کا، بما جس کو لے کر آپ علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں، وہ تو اس کا انکار کر چکے ہیں۔ یخرجون الرسول وہ تو نکال رہے تھے، یہ خواہ ہے غلطی سے جیم لکھا گیا، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم کو نکال رہے تھے، کہاں سے؟ مکہ سے۔ جب پروگرام بنا لیا شہید کرنے کا اور مسلمانوں کا وہاں رہنا وہ محال کر دیا، مشکل کر دیا، تو نکالنے کی مترادف ہو گیا۔ اور تمہارا جرم کیا تھا؟ جرم کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تم اپنے رب پر ایمان لے آئے، یہ تمہارا جرم ہے۔ تو جب یہ جرم ہے اور یہ جرم اب بھی تمہارا ہے، جس جرم کی وجہ سے انہوں نے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، وہ تمہارا جرم ختم نہیں ہوا، اب بھی باقی ہے، تو کیا خیال ہے اس جرم کے ہوتے ہوئے وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟
ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو جہادًا فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کے ارادے سے، وابتغاء مرضاتی، میری خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے، اس کی تلاش میں نکلے ہو، یعنی جو تم نے مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ کی طرف، اگر تمہارا ارادہ میری رضامندی ہے اور میرے راستے میں جہاد ہے، تو پھر کیوں ان کو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تسرون الیہم بالمودہ، کیا تم چپکے چپکے ان کی طرف پیغام محبت بھیج رہے ہو؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، تم یہ اس چیز کا یقین اپنے دل میں بٹھا لو کہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے دور بھٹک گیا، دور ہٹ گیا، وہ سیدھے راستے پر باقی نہیں رہا۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا پس منظر ہے۔ میں اس کے تناظر میں پہلے بھی یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اسلام اس چیز سے نہیں روکتا کہ آپ کسی غیر مسلم سے رواداری کریں، ہمدردی کریں، اس کی غمی کے اندر شریک ہوں، یا اس کو قرضہ دیں، یا اس کی مشکل حالات میں اس کی مدد کریں، بیمار ہے تو عیادت کریں۔ اس سے قرآن اسلام نہیں روکتا، اس کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں۔ لیکن قلبی محبت جو ہوتی ہے وہ قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے صرف اہل ایمان سے ہوگی، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کے محفل والوں کو دیکھو، مجلس والوں کو دیکھو، اس کے دوستوں یاروں کو دیکھو، جیسے وہ ہیں بس ویسے وہ بھی ہوگا۔ اچھا جی، آگے دوسری آیت مبارکہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلك حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ترجمہ بعد میں کر لیں گے، تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ سمجھ لیں۔ جب صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا تو یہ واقعہ تو سیرت کورس میں گزر چکا ہے کہ کچھ حضرات اس وقت مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ ملے، لیکن معاہدے کے تحت ان کو واپس کرنا پڑا۔ اس معاہدے میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اہل مکہ سے جو آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور مدینہ والوں سے جو جائے گا اس کو واپس اہل مکہ نہیں کریں گے۔ اس شرط کے ہی تحت ان صحابہ کو واپس کیا گیا، لیکن اس شرط میں عورت اور مرد کی کوئی قید اور تخصیص نہیں تھی، تفصیل نہیں تھی، بس مطلق تھا۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات، اس وقت تک مسلمان کا کافر عورت سے اور کافر عورت کا مسلمان مرد سے، یا مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح وہ درست تھا، وہ چل رہا تھا۔ تو یہ جو آیت مبارکہ اتری ہے، اصل میں اس کا جو مقصود تھا وہ یہ بتلانا تھا کہ آئندہ اگر مسلمان مرد ہے، اس کی کافر بیوی ہے تو نکاح ختم، اور اگر عورت مسلمان ہو گئی، مرد اس کا کافر ہے تو نکاح ختم۔ یہ اس آیت مبارکہ نے حکم دے دیا۔ اور جو شق تھی صلح معاہدہ کی کہ جو بھی مکہ سے آئے گا مسلمان ہو کر، مدینہ والے ان کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اس کی تفصیل اس آیت نے کر دی کہ اس سے مراد صرف مرد ہیں۔ اگر عورت کوئی مسلمان ہو کر اہل مکہ سے مدینہ آئے گی تو مسلمان اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اس معاہدے کی تفصیل، اس شرط کی تفصیل کر دی گئی، اور اس تفصیل کے مطابق پھر فریقین راضی ہو گئے اور اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا۔ تو یہ کوئی معاہدے کو توڑنا نہیں تھا، بلکہ ایک شق کی تفصیل تھی۔ اب آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، اور اس موقع پر حضرت سعیدہ رضی اللہ عنہا وہ مسلمان ہو کر آ گئی تھی، تو پھر اس آیت مبارکہ کے حکم کے مطابق پھر مسلمانوں نے ان کو واپس نہیں کیا، جبکہ صحابیوں کو واپس کر دیا تھا۔ اب دیکھیں، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس آ جائیں، یعنی عورتیں
مؤمنات ایمان والی عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، یہ وہی صلح حدیبیہ کے بعد، فامتحنوہن تم ان کا امتحان لو کہ وہ آئی کس مقصد کے لیے ہیں، وہ آیا مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں، مسلمان ہو کر آئی ہیں، یا اپنے خاوند سے لڑ کر آئی ہیں، یا کسی مرد کے معاشقے یا محبت میں گرفتار ہو کر آئی ہیں، یا مالی لالچ کے پیش نظر آئی ہیں، ان کا امتحان لے لو۔ اگر وہ ایمان والی ہیں تو پھر ان کے احکام آگے بیان ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ قسم لیتے تھے، اور ظاہری بات ہے مسلمان تو ظاہری حالت کو ہی دیکھیں گے، اس نے جو کچھ کہہ دیا بس اسی پر اعتماد کریں گے، دل کا حال تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم بایمانہم، ان کے حقیقی ایمان کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، تم نے تو بس ان کے ظاہری قول و فعل کا اعتبار کرنا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ان کو جان لو، مؤمنات کہ وہ مومنہ ہیں، تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ ان کو مت لوٹاؤ، إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف، عورتیں واپس نہیں جائیں گی، ہم مرد واپس کر دیے جائیں گے۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ عورتیں ان کافر مردوں کے لیے اب حلال نہیں ہے، نکاح ختم ہو گیا۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ ہی کافر مرد وہ ان عورتوں کے لیے حلال رہے، یا اسی طرح اگر مومن مرد ہیں ان کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تو وہ مومن مرد ان کا عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، اب ان کا آپس میں تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور ان مردوں کو دے دو، ان کافروں کو دے دو، وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا تھا ان کے اوپر، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی مہر کا تو رواج تھا، تو ان کے مردوں نے، کافر خامدوں نے جو ان کو مہر دیا تھا وہ رقم تم مکہ میں بھیج دو۔ لہذا صحابہ کرام نے جو عورتیں مسلمان ہو کر آئی تھیں ان کے جو مہر تھے وہ حساب کتاب لگا کر اہل مدینہ نے اہل مکہ کو بھجوا دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن جب تم ان کو ادا کر دو، اجورہن ان کے مہر، یعنی وہ جو مال تم نے واپس کیا ہے وہ الگ ہے، اور وہ دینا بھی کس نے ہے؟ مسلمانوں نے مل کر، کیونکہ دیکھیں نا سب کو مسلمانوں کو خطاب ہے، عورت نہیں دے گی، جو اہل مدینہ ہے وہ دیں گے، تو صحابہ نے مل کر وہ چندہ کر کے وہ مال بھیجا تھا۔ اور اب ان عورتوں میں سے کسی سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا مہر دے، اور یہ اس لیے صراحتاً بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو مال ہم نے دیا ہے بس وہ کافی نہیں، ان کو مہر الگ سے دینا ہوگا۔ اچھا یہ تو ہو گئی وہ عورتیں جو مسلمان ہو گئیں، لیکن اگر کچھ مسلمان جن کی عورتیں مسلمان نہیں ہوئی، جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں، وہ مسلمان نہیں تھیں، وہ مکہ میں ٹھہر گئیں، انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ ان کا حکم ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا، مت روکو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کی عصمت کو اپنے پاس مت روکو نکاح کے ذریعے، یعنی اگر تمہاری بیوی مسلمان نہیں ہوئی، اب وہ تمہارے پاس نہیں رہی، اب حکماً وہ تم سے الگ ہو چکی ہیں، وہ تمہاری نکاح سے نکل چکی ہیں، اب وہ آزاد ہیں، جو مرضی کریں، جس سے مرضی نکاح کر لیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا، مت روک کے رکھو کافر عورتوں کی عصمت کو، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو طلاق دے دو۔ وَاسْأَلُوا، اور مطالبہ کرو، ما انفقتم، جو تم نے ان کے اوپر خرچ کیا تھا مہر، جیسے کہ مسلمانوں نے وہ مہاجرات کے مہر بھیجے تھے، اسی طرح فرمایا کہ تم ان سے اب ان عورتوں کے مہر لو، لیکن ظاہری بات ہے وہ کفار تھے، مشرکین تھے، وہ تو قرآن کو مانتے نہیں تھے، انہوں نے کہاں کرنے تھے واپس، تو انہوں نے واپس نہیں کیے، لیکن مسلمانوں نے دیے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ مطالبہ کر لیں جو انہوں نے خرچ کیے، جیسے تم مطالبہ کر رہے ہو ان سے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اور وہ تمہارے مابین
فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور وہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہوگی۔ تیسری آیت چونکہ جگہ نہیں تھی، وہ لکھی نہیں، تو یہ پیپر کے اندر موجود ہے، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اس آیت کا مفہوم اور پہلی آیت کا مفہوم ملتا جلتا ہے۔ جیسے پہلی آیت مبارکہ میں کیا بتلایا گیا کہ کفار سے دوستی نہ لگاؤ، آخری آیت کا مفہوم بھی یہی، اے ایمان والو لا تتولوا، مت دوستی لگاؤ، قوماً، ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ ناراض ہوئے، جن پر اللہ غضبناک ہوئے، اور ظاہری بات ہے وہ کفار ہیں، ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ قد یئسوا من الآخرہ، اور وہ لوگ آخرت سے نا امید ہو چکے۔ نا امید اسی لیے، ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں جا کر ہو جائیں گے، دنیا میں بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلی بات تو وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، دوبارہ جی اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر ان کا ایمان ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کام بھی کوئی ایسے نہیں کیے ہوئے جس کی امید ہو کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اور پھر ان کی نا امیدی کو تشبیہ دی ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ وہ کفار نا امید ہو چکے ہیں جو اہل قبور میں سے ہیں، یعنی جو قبروں میں پہنچ گئے۔ اب وہ کفر پر ان کا خاتمہ ہوا، جب کفر پر خاتمہ ہوا تو ان کو اللہ کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہے، اب عذاب کے علاوہ ان کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آ رہی، اور دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کر جانا تو ہے نہیں کہ ایمان قبول کر لیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو جیسے ان کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں نظر آ رہا اور وہ دوسرے راستے سے نا امید ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ موجودہ کفار بھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں۔ یا پھر اس آیت کا دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یعنی جیسے یہ موجودہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ان کے عقیدے کے مطابق، جیسے کہ کفار کا عام عقیدہ تھا کہ جو مر گیا اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، وہ مٹی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ جیسے ان کے عقیدے کے مطابق یہ مرے ہوئے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہو چکے ہیں، اسی طرح موجودہ کفار وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، ان کے اوپر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے، لہذا ان سے کوئی بھی دوستی نہ لگائے۔ تو یہ 3 آیات ہیں، تینوں آج کے سبق میں سورۃ الممتحنہ کی آیات تھی۔ پہلی آیت اور آخری آیت کے اندر کفار سے دلی اور قلبی دوستی سے منع کیا گیا، اور درمیان والی آیت میں کچھ خاص احکامات اس موقع کے نازل کیے گئے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان نکاح کے معاملے کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی اللہ